اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فقدموا دارئا واخروا حاسرا وعزو علی ازراز۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 43 اور 44 آج آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اس خطبے میں مولا نے 9 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جنگ کے اطوار اور ایسے اقدامات جن سے ہمت میں بلندی اور دشمن میں احساس ناکامی وقوع میں آئے۔ دوسری بات کہ لشکر کے پرچموں کا تحفظ و احترام کیسے اور کیوں کیا جانا چاہیے۔ تیسری بات اپنے ساتھیوں کی مدد اور تحفظ خود اپنی کامیابی کا ضامن ہے۔ چوتھی بات جہاد سے فرار نہ موت سے فرار ہے اور نہ آخرت سے فرار ہے۔ پانچویں بات جنت نیزوں کے بھال کے نیچے رہتی ہے۔ اور چھٹی بات جنگ میں مقابلہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا اپنے گھر جانے کا شوق۔ ساتویں بات کہ حق کو ٹھکرانے والوں کے ساتھ طریقہ کار۔ اور آٹھویں بات کہ قریش کو کیسے سلوک کی ضرورت تھی تا برتوڑ اور تباہ کن لگاتار حملے فوجوں کی مسلسل یلغار، ہاتھوں پاؤں اور سروں کی انبار، سبزہ زار اور چراگاہیں اجاڑ۔ اور نئی بات اللہ سے باطل پرستوں کے لیے بد دعا۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں جس میں مولا فرماتے ہیں کہ زرہ پوش مجاہدوں کو آگے رکھا کرو، زرہ سے محروم لوگوں کو پیچھے رکھا کرو، دانتوں کو بھینچ کر رکھا کرو۔ یقیناً دت کھیڑی بند ہو تو تلوار کھوپڑی سے پھسل جایا کرتی ہے، اور نیزوں کے آنے والے وار کو پہلو بدل کر خالی نکال دیا کرو۔ یقیناً خالی دینے اور پہلو بدل لینے سے حملہ آور کا اور بھال کا رخ بدل جاتا ہے۔ آنکھوں کو جھکا کر قریب والوں کو نظر میں رکھا کرو، یقیناً اس طرح حوصلہ اور توجہ مربوط و مجتمع رہا کرتے ہیں اور دلوں میں سکون و اطمینان برقرار رہا کرتے ہیں۔ آوازوں کو دبائے رکھنا چاہیے، یقیناً خاموشی بزدلی کو دور رکھتی ہے۔ اپنے فوجی پرچموں کو جھکنے نہ دو، انہیں سیدھا اور بلند رکھو اور پرچموں کو اکیلا بھی نہ چھوڑو، اور نہ پرچموں کو اپنے بہادروں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں دیا کرو، بلکہ پرچم تو عزت کے پاسبانوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ جب مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے تو وہی لوگ ڈٹے رہتے ہیں جو اپنے جھنڈوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں اپنے احاطے میں لیے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے علموں کو اور علموں کے اٹھانے والوں کو دہنے ہاتھ، بائیں اور آگے پیچھے سے گھیرے رہتے ہیں۔ وہ پرچموں سے پیچھے نہیں رہ جاتے کہ دشمن ان پر قبضہ کر لے، وہ پرچموں سے بہت آگے بھی نہیں بڑھتے کہ وہ غیر محفوظ اور تنہا رہ جائیں۔ ہر مجاہد کو اپنے سامنے والے مقابل سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے بھائی کو اپنے نفس پر ترجیح دینا چاہیے۔ اپنے مد مقابل کو اپنے بھائی پر نہ چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا چھوڑا ہوا مد مقابل شخص اور اس کے ساتھی کا مد مقابل دونوں مل کر اس کے بھائی پر حملہ کر دیں گے۔ اور اگر تم
بھاگ کر دنیا والی تلوار سے بچ بھی نکلے تو تم آخرت والی تلوار سے نہ بچ سکو گے۔ ساتھ ہی یہ بھی سوچو کہ تم عرب کے نامور شرفاء اور بہادر و عزت و وقار کے بلند ترین چوٹی کوہان ہو، تمہارا جنگ سے بھاگنا یوں بھی قابل تعجب ہوگا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ سے بھاگنے والے ادھر اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے اور ادھر وہ انسانوں میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی بدنامی اور شرمندگی بھی ہوگی۔ اور یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ جنگ سے بھاگنے والے کی عمر ہی اضافہ ہو جائے، اور نہ اس کا فرار کرنا اس کی موت کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ جہاد کی راہ سے اللہ کی طرف جانے والا تو ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی پر پہنچ جائے، رہ گئی جنت وہ تو مجاہد کے نیزے کی بھال کے نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ آج کا دن تو بہادری، غیوری، فداکاری جیسی مشہور باتوں کی آزمائش کا دن ہے۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کرنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا وہ اپنے شہروں کو پلٹنے کے مشتاق ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر وہ اس واضح حق کو ٹھکرا دے تو ان کی جتھا بندی کو منتشر کر دے، ان کی جماعتوں میں پھوٹ ڈال دے، ان کے عقائد و اعمال میں اختلاف پھیلا دے کہ باطل ظاہر ہو جائے، اور انہیں ان کی اجتہادی خطاؤں پر زیادہ جری کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم اپنے موقف سے ڈگمگانے والی ہرگز نہیں ہے جب تک اس پر نیزوں کے دڑا دڑے سے زخم نہ لگائے جائیں، جن سے زخموں کے منہ اتنے کشادہ ہو جائیں کہ ان سے ہوا گزرنے لگے، اور ایسے کاری بار کیے بغیر باز نہ آئیں گے جو کھوپڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور جو ہڈیوں کو چکنا چور کر ڈالیں اور جو ان کے بازوؤں اور ٹانگوں کو توڑ کر ڈال دیں، اور وہ اپنے موقف کو نہ چھوڑ دیں گے جب تک ان پر مسلسل فوجیں حملہ آور نہ رہیں، اور ہر فوج کی پشت پر برابر مددگار فوجی پہنچتے رہیں، اور انہیں مسلسل چھوٹے بڑے فوجی دستوں سے پٹوایا یا مارا جائے، یہاں تک کہ ان کے شہروں اور بستیوں کے اندر اور باہر ہزاروں ہزار فوجیوں کے دستے حملہ آور رہ کر غارت گری کرتے رہیں اور انہیں تہس نہس کر دیا جائے، اور وہ اپنا موقف نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ فوجیوں کے گھوڑے ان کے زمینوں اور کھیتوں کو روند نہ ڈالیں اور ان کی چراگاہوں اور سبزواروں کو پامال نہ کر دیں۔ اسی طرح خطبہ نمبر 44 میں مولا نے 4 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی کہ پانی حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا جائز ہے، مگر کسی پر پانی بند کر دینا اسلامی اخلاق کے خلاف ظلم ہے۔ دوسری بات کہ طاقت کی موجودگی میں ظالموں سے دب کر رہنا مردوں کی طرح کا جینا ہے، اور تیسری بات جنگ جوئی کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا توہین انسانیت ہے، اور چوتھی کہ معاویہ کے ہم خیال جماعت گمراہ کرنے والے لیڈروں کی ایک چھوٹی سی ٹولی جس نے قریش کے مدد سے مسلمانوں کی کثرت کو گمراہ کر دیا تھا۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ معاویہ اور اس کا لشکر چاہتا ہے کہ تمہیں جنگ کا کھانا کھلائے، اب یا تو تم اپنی ذلت و کمزوری کا اقرار کر کے تلواریں کھانے سے بچ جاؤ،
اور اپنے مقام پر یہ مان لو کہ ہم پانی کی خاطر سر تسلیم خم کرتے ہیں، یا پھر یہ کرو کہ ان کی تلواروں کی پیاس اپنے خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھا لو۔ چنانچہ حقیقی موت یہ ہے کہ تم مغلوب ہو کر زندہ رہو، اور حقیقی زندگی یہ ہے کہ تم ان پر غلبہ حاصل کر کے زندہ رہو۔ خبردار ہو کر نوٹ کرو کہ ماویہ حقیقی معنی میں چند اغوا شدہ لوگوں کا قائد و رہنما ہے، اور اس نے چند لوگوں کو بھی حقیقی حالات سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ اس بے خبری میں ان کی تمناؤں اور اغراض کو اتنا بھرا ہے کہ وہ گلے کٹانے پر آمادہ ہو گئے۔